نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 57 عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم. عن عبد اللہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوئے المتنطعون بال کی کھال نکالنے والے تکلف کرنے والے. قالها فرمایا اس کو یعنی اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثاً 3 بار یعنی اپنی مجلس میں 3 بار یہ الفاظ دہرائے ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. اور 3 بار کیوں دہرائے؟ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، تاکید کے لیے. تو حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے تکلف کرنے والے. آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی. یہاں جو اہم لفظ ہے وہ ہے متنطعون. اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسی کی لفظی وضاحت کریں گے کیونکہ صرف یہی مشکل لفظ ہے اس حدیث میں، اور یہی اصل میں اس حدیث کا مرکزی نقطہ ہے. اور ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ متنطعون کون ہیں جن کی ہلاکت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. متنطع کا لفظ جو ہے یہ نون طا عین سے ہے. التنطع سے اسم فاعل ہے. تا جو ہے یہ نون سے پہلے ہے تنطع، اور یہ متنطع کی جمع ہے. جن لوگوں نے گرامر پڑھ رکھی ہے، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ مختلف طرح سے محنت کر رہے ہیں، تو ان کی دلچسپی کے لیے متنطع اور تنطع لفظ کو تھوڑا سا الگ الگ کریں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ متنطع وہ ہے جو ایسی بات کی کورید کرتا ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی باتوں میں غور و فکر کرے، گہرائی میں جائے، اس کے ڈیپتھ میں جائے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نکتہ چینی کرے، کیڑے نکالے، بال کی کھال اتارے. بال بیچارہ خود باریک ہے، اس کی کھال ہی کیا ہے. یعنی اس باریکی کے ساتھ چیزوں کے اندر جائے جس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں، کیونکہ بال کے اوپر سے اگر آپ کو چھلکا اتار بھی دیں گے تو بال ہی نکلے گا نا. کیا نکلے گا؟ بعض لوگوں کے 2 بال جڑ جاتے ہیں، تو وہ جب ان کو الگ الگ کرتے ہیں تو کیا نکلتا ہے بیچ میں سے؟ بال ہی نکلتا ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک معنی ہے، ٹھیک ہے. نکتہ چینی، کیڑے نکالنا، بال کی کھال اتارنا، اور ایسی چیزوں میں کورید کرنا جس میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی چیز میں بحث کرنا جو بے فائدہ ہو، جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو. اب اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کبھی تنہا، کبھی کسی اور کے ساتھ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں، جس کا کوئی حل نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں. ایم لیس، وداؤٹ اینی آبجیکٹو، بیکار چیزیں کرنا، بیکار باتیں کرنا اور بیکار غور و فکر کرنا، توہم کا شکار ہونا. ایسا شخص ہلاک کیوں ہوگا؟ اس کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ شابش، کیونکہ وہ ایک بے فائدہ کام میں مشغول ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. اگر وہ اکیلے میں ایسا کر رہا ہے تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اور اگر وہ کسی اور کو ساتھ انوالو کیے ہوئے ہے تو وہ دراصل ایک نہیں 2 زندگیوں کو ہلاک کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی ہلاکت میں لے کے ڈوب رہا ہے. جیسے ایک ڈوبتا شخص ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کو پکڑ لے تو اس کو بھی ساتھ ڈبو دیتا ہے. اگر پہلے کو بھی تیرنا نہیں آتا، دوسرے کو بھی نہیں آتا، تو دونوں لے ڈوبیں گے ایک دوسرے کو. اس سے اس لیے بھی روکا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ایک خاص قسم کی وہمی طبیعت یا ایک ایسی شخصیت
یہ ایک ایسا مزاج انسان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایسا مزاج سامنے آتا ہے جو دوسروں پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر زندگی میں آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہوئی ہو کہ جو نمبر 1 بیکار باتوں میں غور و فکر کر رہا ہو، غیر ضروری لا یعنی قسم کی، یا پھر ایسی کھود کرید میں لگا ہوا کہ جس سے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا کوئی مقصد ہی نہیں، مطلب ہی نہیں، یعنی وہ اس کو میٹر ہی نہیں کرتے، اس سے ان کا تعلق واسطہ ہی نہیں۔ یعنی جو لوگ ایسی حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی زندگی میں بیکار بے مقصد سوچ، کام، بات، کھود کرید، تجسس نہیں ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے اور وہ آپ کی ذات کے بارے میں ایسے سوال شروع کر دیتا ہے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچنے والا، تو اس سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دوبارہ آپ ملنا چاہیں گے؟ اور اگر ہم نے اس کو شے دے دی تو آئندہ اور بھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا، اور پھر وہ اوروں کو بھی اسی طرح ستائے گا اور بے شمار لوگوں کا وقت ضائع کرے گا۔ اسی طرح بعض لوگ کسی دینی محفل میں آتے ہیں اور وہاں اگر سوال جواب کا موقع ہو تو سوال جواب کرتے ہیں، لیکن وہ سوال جواب کرتے جو ان سے متعلق نہیں ہوتے اور وہ کسی سے بھی متعلق نہیں ہوتے، تو کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پڑھا نا آپ نے، تم اپنے رسول سے اس طرح مت پوچھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے، یا یہ کہ تم سے پہلی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی، وہ بھی یہی معنی آتا ہے کہ ہلاک المتنطعون، بیکار فضول قسم کی بحثوں میں پڑ کے، لایانی قسم کی بحثوں میں مبتلا ہو کے اصل مقصد سے دور ہٹ گئے، اور اینڈ آف دا ڈے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس کی ایک مثال بنی اسرائیل کے سوال ہیں کہ گائے ذبح کرنی ہے تو کس قسم کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو۔ بھئی جس کو گائے کہا جاتا ہے بس وہ گائے ذبح کر دو۔ تو خواہ دین کا معاملہ ہو اس میں بھی بیکار کی بحثیں، خواہ دنیا کا معاملہ ہو، دونوں طرح سے نقصان دہ، کیونکہ اس سے انسان خود بھی مصیبت میں پڑتا ہے، دوسروں کو بھی ڈالتا ہے۔ ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے، جیسے حکم دیا جائے بس ویسے کر لو۔ اب مثلاً صرف مذہب کے معاملات میں ہی نہیں، کسی بھی معاملے میں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہاں رشتہ ڈالتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا، یا جو ہمارے گھر آتا ہے تو بات نہیں بنتی، آخر میں آ کے ختم ہو جاتی ہے، ضرور کوئی جادو ہے یا رکاوٹ ہے، کئی ایک بہانے۔ لیکن بعض اوقات ہم رشتے کے معاملے میں اتنے وہمی ہوتے ہیں، اللہ پہ توکل تو سیکھا ہی نہیں ہوتا، ایک 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 چیز میں اصل بات یہ کہ دنیا میں پرفیکشن چاہتے ہیں، جبکہ دنیا میں پرفیکشن ہے نہیں، اور کسی بھی ایک بات پہ نالاں ہو کے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مثلاً دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کچھ لوگ اتنے باریک اختلافات میں جا پڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ کفر اور فسق کے فتوے لگا دیتے ہیں اور ان سے لین دین بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اب مثلاً جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم کیا کہیں اس کو؟ وہ مسلمان۔ جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہماری طرح ذبح کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا گوشت لے لینا چاہیے، کھا لینا چاہیے۔ اب اگر آپ مثلاً کہیں کسی نان مسلم کنٹری میں ہیں، وہاں کو مسلمان دکان پہ گوشت بیچ رہا ہے، آپ اس کے اوپر جی حلال گوشت چاہیے، ٹھیک ہے حلال ہے، اچھا کیسے ذبح کیا تھا، چھری کہاں رکھی تھی، اور پھر کھال کیسے اتاری تھی، اور پھر اتنی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ عبادات میں، مثلا نمازوں میں جو فروعی اختلافات ہیں، فروعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو باریک اختلاف ہے، مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز میں قیام نہیں ہونا چاہیے، سبھی قیام کرتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ رکوع نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ سجدہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ تشہد نہیں پڑھا جائے گا، سب مانتے ہیں نا۔ اختلاف کہاں ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا۔ اسی طرح قرات کے معاملے میں
کوئی وَلَضَّالِّينَ پڑھتا ہے، کوئی ضالین کہہ دیتا ہے، کوئی تھوڑا اوپر کوئی نیچے، ہلکی پھلکی آوازوں کا فرق ہو جاتا ہے. کیا اس بنا پر مسجدیں الگ کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی، لیکن کی ہوئی ہے نا لوگوں نے. فلاں مسجد میں نہیں جانا، وہ آمین اونچی پڑھتے ہیں اس لیے ہم اس مسجد میں نہیں جاتے. وہ رفع یدین کرتے ہیں، وہ وہابی ہیں، وہ فلاں ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے. یہ دراصل کیا ہے؟ بے جا کی بحثیں ہیں نا. بھئی ایز لانگ ایز وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم بھی جا کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. لیکن اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ واٹس the end result؟ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اور بنیاد دین بنا ہوا. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے کہ ہم زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح جیسے معاملات ہیں ان میں بعض اوقات رخصت کا جو معاملہ ہے اس کو اختیار نہیں کرنے دیتے اور ہر معاملے میں عزیمت کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں اور اس میں ویسے کرتے. مثلا مسافر کی حد کیا ہے؟ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا ملک یا وطن چلا جائے. کتنے دن تک وہ مسافر ہوگا؟ اختلاف ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے نا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت کو پسند کرتا ہے اسی طرح رخصت کو بھی پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی رخصتوں کو قبول کرو. اب ایک شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ اس لیے نہیں قصر پڑھ رہا کہ لو میں کیا کر رہا ہوں، میں تو فارغ ہی ہوں اس لیے میں پوری پڑھ لوں. نہیں، اس وقت تمہارا قصر پڑھنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے. پھر اسی طرح نہیں، ہم تو 4 دن والی بات کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے ہم 2 ہفتے، تو کوئی کہتا ہے ہم 19 دن، تو کوئی کہتا ہے نہیں، بعض صحابہ نے جتنا عرصہ بھی سفر میں گزارا وہ سارا ہی اس میں شامل ہو گیا. اب اس میں دین کی وسعت سامنے آتی ہے، نہ کہ بیکار کی بحثیں کر کے ایک دوسرے کو کاٹ کے اور ایک دوسرے کے دل جو ہے ان کو چھوٹا کر کے اور اپنے آپ کو زیادہ متقی پرہیزگار سمجھ کے اور دوسرے کو تقوی سے دور سمجھ کے کاٹ دیا جائے تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ باقی معاملات میں بھی خرابی شروع ہو جائے گی. تو دین کو بنیاد نہ بناؤ، فروعی اختلافات کو اصل پہ مت لے جاؤ. دیکھو کہ اگر کوئی اصولوں کی پابندی کر رہا ہے، توحید پر ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو. تو ہلک المتنطعون. ٹھیک ہے، اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دینی اور دنیاوی امور میں انسان سختی کی روش پہ چل پڑتا ہے. جب وہ بہت باریکیوں میں جاتا ہے نا تو سختی کی روش پہ چل پڑتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص سختی کی روش پہ چلے گا اللہ اس کے ساتھ سختی کرے گا. دوسرا معنی متنطعون کا کیا ہے؟ ہلاک ہوئے تکلف کرنے والے. یس، تکلف کرنے والے یعنی جو نیچرل وے میں بہیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آئی کہ پچھلی حدیث سے اس کا لنک کیا ہے؟ صدق کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ بی وٹ یو آر. اور تنطع کیا ہے؟ کہ اب کچھ اور بن کے دکھانا. تکلفاً، باتوں میں تکلف، قرات میں تکلف، ہر چیز کے اندر ایک عجیب انوکھا پن پیدا کرنے کی کوشش کرنا. تو ہلک المتنطعون میں جہاں بیکار بحثیں اور باتیں آتی ہیں وہاں تکلف کرنا بھی آتا ہے معنی. اور اس میں نہایا میں آتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کلام میں غلو کرنے والے ہیں، ایکسٹریمسٹ، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنے والے ہیں. متنطعون کون ہے؟ کہ جب بات کرتے ہیں تو کیسے گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں. اب ہر ایک کی ایک پچ اور ایک ٹون ہوتی ہے نا بات کرنے کی. مثلا عام روزمرہ زندگی میں تو آپ کسی طرح بات کریں، اور جب آپ سٹیج پر آئیں تو آپ ایک ایسے شور ہنگامہ برپا کر دیں کہ جیسے کچھ اور ہی نظر آئے. تو بھی نیچرل. جب آپ نیچرل ہوں گے تو اس سے آپ کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اس وقت سب کو پتا تھا یہ خطبہ ہے. خطبے کا انداز اور ہوتا ہے، جیسے عید کی نماز میں خطبہ ہے یا پھر جمعے کے دن وہ ایک اور سٹائل ہے، یا کسی خاص موقع پہ کوئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، دیٹ از ڈفرنٹ. سب کو پتا ہے کہ یہ خطبہ ہے.
لیکن عام طور پر جب تعلیم دیتے تھے تو آپ کی تعلیم کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وہی انداز جو آپ عام روزمرہ زندگی میں بات کر رہے ہوتے تھے. کیا جتنی بھی احادیث آپ کی ہمیں ملتی ہیں یہ ساری کسی ایک بہت فارمل سیٹ اپ میں بتائی ہوئی ہیں؟ کہاں کہاں سنی ہے لوگوں نے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور بہت ہی نیچرل وے میں کی ہوئی باتیں. تو بی نیچرل. حلق المتنطعون. گلا پھاڑ کے بات کرنے سے کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی. پھر ایک اور یہ ہے کہ فعل یا قول کے ہر تکلف کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی صرف قولی تکلف نہیں بلکہ فعلی بھی. پھر عقولی کہتے ہیں کہ اسی مذمت میں وہ کلام بھی شامل ہے جس میں اس کے لفظوں پر اکتفا کرنا مقصود ہو اور معنی لفظوں کے تابع نہ آتا ہو، یعنی صرف لفاظی ہو، معنی اور مفہوم اور میننگ اور اس کی روح جو ہے وہ بھول جائے انسان. سارا فوکس کس پہ ہو؟ پر تکلف گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کوئی مثال دیجیے نا. ایگزیکٹلی. بہت فینسی ورڈز اور ایسی باتیں لچھے دار کہ وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ بات کیا ہوئی. اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے نا. جی دوسروں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب وہ اس کا لیول کیا، اس کا کیا ہے، مقصد نہیں پورا ہوا نا. تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی ایسا فضول کام کریں کہ جس کے بعد ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے. آپ وہاں سے اٹھے تو آپ کہ کیا حاصل ہوا، کیا کر کے آئے، کیا پایا؟ نتھنگ. کوئی سینس آف اچیومنٹ ہی نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف ایسی باتیں کرنا کہ جو آپ کی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی طبیعت اور مزاج کے خلاف باتیں کرنا. کیسے اس کو سمجھیں گے، کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی ڈسگائز کرنا. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بہت معمولی سی کوئی بات بچوں کو ہم اپنے کوئی نصیحت ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر ایسی باتیں بھی ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات ہی سمجھ آئی، آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. بالکل. سارا فوکس ہمارا اپنے اس وقت ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم تکلف کر رہے ہیں. اگر ہم تکلف چھوڑ دیں تو ہم نیچرل ہوں گے تو ہم کو اپنے اوپر اس وقت نہیں محنت کرنی پڑے گی. ہم دوسرے کو زیادہ امپورٹینس دیں گے، توجہ دیں گے، اس کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے فائدے کی بات کریں گے. جب تکلف میں ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے. کس پہ ہو جاتا ہے؟ سارا اپنی ذات پہ ہو جاتا ہے اور دوسرے کو بھول جاتے ہیں. سیوطی نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ وہ ہیں جو تکلف اور غلو کرنے والے ہیں اور اپنے اقوال اور افعال میں حدود پھلانگنے والے ہیں، حدوں سے باہر نکلنے والے، ایکسٹریم تشدد اور حد سے بڑھنے والے. بغوی کہتے ہیں متنطع وہ شخص ہے جو کلام یعنی باتوں میں تکلف کرنے والا ہے، حلق کی گہرائی سے بولنے والا ہے. حلق کی گہرائی سے بولنے والا کیا مطلب؟ یعنی عام طور پہ بات کریں تو آپ ایک طرح بولیں، لیکن جب آپ تصنع اور بناوٹ میں آئے تو آپ عین اور خا اور ہا بالکل ان نیچرل ہو جائے. بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ اچھا وہ کتنا چپتا ہے وہ سٹائل. پھر نہیں، یا تو اگر اتنا ہی آپ نے گہرائی سے بولنا ہر وقت بولا کرے، پھر اس کو اپنے سٹائل کا حصہ بنا لیں. کیونکہ ہوتا کیا عام طور پہ ہم غلط سلط بولے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم نے کہیں بن کے دکھانا ہوتا ہے تو وہاں ہم گوٹ گوٹ کے بولنے لگتے ہیں اور گلے کے حلق کے اندر سے بولنے لگتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ہم ان نیچرل ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری ایک ڈبل پرسنالٹی بن جاتی. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جیسے موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں آج کل تو کافی کامن ہے، جیسے کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے تو ہمیں اگر وہ ٹاپک پہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، ہم ایسا بتاتے ہیں کہ وی نو سو مچ اباؤٹ اٹ کہ وی آر ایکسپرٹس ان اٹ. ایگزیکٹلی. بہت اچھی بات آپ نے کی. ڈالنا چاہتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ ویری گڈ. دیکھیں یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ عام طور پر ہمیں کسی خاص معاملے میں پتہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، کسی محفل میں ہوتے ہیں تو وہاں ہم اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے ہم اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے بہیو کرنے لگتے ہیں کہ دوسرے یہ سمجھے کہ جیسے وی نو ایوری تھنگ اور ہم سب سے اچھے ہیں یہاں. تو یہ بھی اب آپ اپنے اس سے بن کے دکھا رہے ہیں، تکلف کر رہے ہیں. تو
یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم نہیں ہو جاتی؟ آپ ہے ہی نہیں ہے, آپ امپریشن کچھ اور کریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایک بات نہیں پتا تو بجائے اس کے کہ غلط بات کریں, آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں اصل میں اس کو جانتی نہیں, مجھے پتا نہیں. کتنا سکھ ہے اس میں, کتنا سکھ ہے. اب وہ دوسرا ناراض بھی ہوگا آپ سے, لو میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس نے, تو کیا ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہم جھوٹ بول کے گناہ کمائیں اور تمہیں گمراہ کر کے خوش کریں, دس از انفیئر. اس میں ہمارا فزیکل اپیرنس بھی آئے گا, اس سے بات فزیکل اپیرنس, گڈ کوشچن. فزیکل اپیرنس میں نیچرل ہونا از فائن. اتفاق کی بات ہے, آج صبح ہی بالکل آنے سے چند سیکنڈ پہلے میں کچھ دیکھ رہی تھی تو میرا بیٹا کہتے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی فیک ہے یہ ورلڈ, کتنی ان ریئلسٹک اور فیک ہے. کہنے کہ یہ دیکھیں, میں نے یہ ویڈیو اس وقت دیکھی تھی جب 4-5 ہزار ویو تھے اور اب ملینز ہو گئے کہ لوگ اس کو اتنا کثرت سے دیکھ رہے ہیں. اس میں بل بورڈ کیسے بناتے ہیں, جو بڑی بڑی خواتین کی تصویریں آتی ہیں اتنی حسین و جمیل, وہ بنتی کیسے ہیں. یعنی سارا کمپیوٹر کا کمال ہے کہ اس میں ایسے پروگرامز ہیں کہ جو اس کے شکل کو کچھ سے کچھ بنا دیتے. شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کو حکم دوں گا پھر یہ اللہ کی خلق کو بدل دیں گے. اس میں باقاعدہ کمپیوٹر میں وہ دکھاتے کہ کس طرح یہ جگہ اوپر اٹھا رہے ہیں, بالوں کو کس طرح بنا رہے ہیں, اور کس طرح شکل کے جو داغ دھبے اور وہ سب کس طرح مٹائے جا رہے ہیں. اور شکل کچھ تھی اور کچھ سے کچھ بنا دی, ٹوٹلی ڈفرنٹ. اور پھر اس کے نیچے کسی نے کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ کس طرح ہم نے بیوٹی کا کانسیپٹ ڈسٹارٹ کر دیا ہے. اب جب لوگ اس ان ریئلسٹک سپرفیشل فیک بیوٹی کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں پھر اس طرح کی. آپ کو عام خواتین کے اندر تو وہ ملے گا ہی نہیں. وہ تو پھر جب آپ کو ملے گا ہی نہیں تو آپ کی سیٹسفیکشن کہاں ہوگی. خصوصاً مردوں کے لیے تسلی نہیں ہوگی اپنی بیوی کے اندر. یا دنیا میں آپ رشتہ بھی تلاش کرنے جا رہے ہیں, آپ وہ تلاش کر رہے ہیں جو ہے ہی کوئی نہیں, وہ جو وہاں ہے بورڈ کے اوپر اس کو آپ نیچے ڈھونڈ رہے ہیں زمین پر, ہے کوئی نہیں. تو یہ سب کچھ کیا کیا ہم نے, تکلف, تصنع, ان نیچرل. اور صرف ان نیچرل نہیں تو کرائم ہے میرے نزدیک کہ آپ نے اللہ کی خلق کو اس حد تک بدل دیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب لوگ شادی کے موقع پر ٹھیک ہے سجنا بننا, خوبصورتی اختیار کرنا اور اس میں ایک اچھا پن پیدا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال. لیکن جہاں آپ کا دل بتائے کہ میری شکل تبدیل ہونے لگی ہے, دس از ٹوٹلی ان نیچرل, کہ آپ وہ ہیں ہی نہیں. بالوں میں بال جوڑنا منع ہے نا, لعنت کی گئی ایسی عورت پر جو بالوں کے ساتھ بال جوڑے, یا اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی. تو وہ سب وہ ہے جس میں انسان کا اصل حال حلیہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. پھر چونکہ اس میں بہت بڑے پیسے بھی انوالو ہوتے ہیں, تو پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی فتویٰ یہ دے رہا تھا کیونکہ ہزاروں ڈالر لگتے ہیں یہ سب کچھ کرنے میں, تو اس لیے اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر تیمم کر لیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے دھوئیں گے وضو کریں گے. عام طور پہ شادیاں آپ دیکھیں جب ہوتی ہیں تو یا تو عشاء کے بعد کوئی تیار ہو تو پھر اور بات ہے, ورنہ اگر دن کو کوئی تیار ہو تو ساری نمازیں باقی کیسے پڑھے گا. اتنا وضو اگر کسی کا قائم رہتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر پھر اور بھی کئی چیزیں. تو ہلاک المتنطعون, ایسے تکلف کرنے والے پر ہلاکت میں پڑ گئے. ہلاکت کئی وے سے ہے, صرف یہ نہیں کہ نماز ضائع ہوئی. یہ دیکھیے کہ کتنا مال ضائع ہوا, کتنا وقت ضائع ہوا, کتنے لوگوں کے حقوق ضائع ہوئے. حقوق کس طرح ضائع ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے رات 9 بجے کسی شادی میں جانا ہے, آپ 6 بجے پارلر میں جا کے بیٹھ گئے. آپ کے بچے کہاں ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ ان کو اتنا اگنور کریں کہ وہ نفسیاتی مریض بن جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے نا. پھر ایک کو دیکھ کے دوسرا, دوسرے کو دیکھ کے تیسرا, وہ سارا کلچر ہی ویسا بن گیا. آپ کو پتا کہ بنی اسرائیل کی شامت کیوں آئی تھی, ان کی تباہی کیوں آئی تھی, ان کے عورتوں کے غیر ضروری اسراف کی وجہ سے. یعنی ان معاملات میں اسراف اور ان نیچرل رویے اختیار کرنے کی وجہ سے. اسی طرح متنطعون کا معنی کیا گیا کہ جو لوگ معاملات میں مبالغہ کریں. مثلا آپ کسی سے ملتے ہیں, اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور دل میں ککھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ ہر ایک کو عزت دیں, اچھے طریقے سے ملیں, پیار سے بات کریں, دل نہیں بھی چاہ رہا تو اچھی طرح, مگر مبالغہ رائی نہ کریں. اگر دل میں محبت نہیں ہے تو اس کو
بار بار مت کہیں کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، مت جھوٹ بولیں. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی، باقی لین دین معاملات. تو اس کی تعریف دراصل کیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت یا مزاج پر ایسی چیز ڈال دے کہ جو اس پر بوجھ بنے. مزاج کے خلاف کام کرنا، طبیعت کے خلاف جانا، اسی طرح بولنے میں ان نیچرل رویے اختیار کرنا، دینی یا دنیاوی امور میں سختی کرنا، یعنی ایکسٹریم پہ چلے جانا، ایسی چیز کا تکلف کرنا جس کا اسے حکم ہی نہیں دیا گیا، جس مشقت میں اس کو ڈالا ہی نہیں گیا، وہ چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو 3 بار دہراتے تھے، یہاں تک کہ اسے خوب سمجھ لیا جاتا. پھر جہاں تک دین میں سختی کرنے کا تعلق ہے، یہ کسی بھی معاملے میں جب انسان ایکسٹریم کی طرف جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں بھی ارشاد ہے. آپ نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، یعنی نیچرل ہے، ان الدین یسر. اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا، یعنی ان نیچرل وے میں اپنے اوپر ایسی چیزیں مسلط کرے گا کہ جو نہیں کرنی چاہیے، تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہ سکے گی. بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، یعنی تھوڑا سا کرو اور اس پر پابندی کرو. جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، یعنی خوشی خوشی کام کرو یا خوشخبری سنایا کرو. اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو. یعنی عبادت میں بھی غلو منع ہے یا حد سے زیادہ بڑھنا منع ہے. مثلا ایک خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ساری رات عبادت کرتی ہے اور وہ سوتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو باندھ لیتی ہے رسی سے اور لٹک جاتی ہے اور اپنے آپ کو کھڑا رکھ کے پھر عبادت کرتی ہے، تو آپ نے ناپسند کیا اس کو. اسی طرح حج کے موقع پر جب کنکریاں مارنی تھی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی صبح کو ارشاد فرمایا جبکہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے کہ میرے لیے کنکریاں چنو. ابن عباس کہتے کہ میں نے آپ کے لیے کنکریاں چنی. آپ ان کو اپنی ہتھیلی میں مسلتے تھے، یعنی اس طرح کر رہے تھے اور فرماتے تھے بس ایسی ہی کنکریاں پھینکو. پھر آپ نے فرمایا اے لوگو تم دین میں سختی کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں اسی غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے. یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا ایک سمبل کے طور پہ کافی ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے نہیں پھینکنے کی ضرورت، جوتے مارنے کی ضرورت نہیں، خالی بوتلیں پھینکنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمرات پہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جو ملتا ہے اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کرتے اور اس حسل بسل میں پھر آپس میں ایک دوسرے کو بھی کچل ڈالتے ہیں. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ہلاک المتنطعون. تو اس میں بھی انسان اگر آرام سے جائے مارے اور ایک طرف کو ہٹ جائے اور اس کی چیخ پکار نہ کرے، اپنا اور اللہ کا معاملہ رکھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے، کوئی بہادری اور جوامردی کے گر نہ دکھائے وہاں. بس چھوٹی چھوٹی کنکریاں جن کو آپ اپنے ہاتھ میں مسل رہے تھے، یوں کر رہے تھے، 7 کنکریاں جو آرام سے ایک ہاتھ میں آ جائے، کوئی بوجھ نہ اٹھانا پڑے اور آرام سے اس کو مار کے ختم کر دے معاملہ. اسی طرح عبادت کے معاملے میں انسان ساری دنیا سے کٹ کے الگ بیٹھ جائے اور صرف اللہ اللہ کرے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا اپنی جانوں پہ سختی نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنی جانوں پہ سختی کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور تم ان کے باقی ماندہ لوگوں کو گرجوں اور عبادت گاہوں میں پاؤ گے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ رہبانیت اختیار کر لی تھی، دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، کھانا پینا، رنگ لباس، شادی بیاہ، بچے، گھر داری سب کو منع کر دیا. تو یہ چیز دین میں سختی کی وجہ سے ہوئی. جی جو یہ دین میں اختلاف کی بات آپ کر رہی ہیں، میں نے ایک چیز کلیئر کرنی ہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں، ایسے کانسیپٹس ہیں جو شرک کی نہیں، شرک تو الگ چیز ہے. تو ہم لوگ اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیے غلط کو غلط بتانا تو ٹھیک ہے، لیکن میرا اشارہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں وسعت ہے اور وہ غلط نہیں آپ کہہ سکتے. جن کا مثلا کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غلط کر رہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو اتنا ظرف تو ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک خاص حدیث کو یا سنت کو فالو کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگ صرف اتنی بات پہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو شادی نہیں کرنی اس خاندان میں، ان کا فلانا ایسے نماز پڑھ رہا تھا. یعنی
حد درجے کی حدوں میں سے نپار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ تو ظاہر صریحاً شرک ہے. اس کو تو آپ انتہا پسندی نہیں کہیں گے، بلکہ وہ انتہا پسندی کر رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے جھک رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بات یہ کہ جو ایسے غلط بھی کر رہے ہیں تو ان سے کٹ آف ہو کے نہیں بیٹھ جائیں. آپ ان سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، وہ دیکھیں گے آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو وہ بھی سمجھ جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی حلے میں آپ نے کہا ہمارا تو تمہارا کھانا پینا رشتہ داری سب ختم، کہاں سے اصلاح کا موقع رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال خانہ کعبہ میں جاتے تھے جبکہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ بت رکھے ہوئے تھے. ان کو آپ نے توڑنا تھا، گرانا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں تھا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو ترتیب کے ساتھ چلیے، آسانی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے اور آسان ہو. یعنی ہر کام اللہ کے لیے ہو. اچھا، جب آپ دیکھیے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے نا تو انسان ریلیکس بہت ہو جاتا ہے، ساری ٹینشن ہی اتر جاتی ہے، آپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. ورنہ آپ ہے یہ کیا کہے گا، ہے وہ کیا کہے گا، ہے وہ کیا آپ مصیبت میں پڑے رہتے ہیں. جب آپ یہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے اور صرف ایک فکر لگ جاتی کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، ہاں بالکل پرسکون نیند سوتے ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جیسے کہ ہم میٹ سے بات کر رہے ہیں اور وہ ہم لوگ کی لینگویج نہیں سمجھتے اس کو سمجھانے کے لیے نہیں، یہ تو کوئی حرج نہیں، یہ تکلف نہیں ہے، یہ آپ اس کے لیول پہ آ رہے ہیں دراصل. ٹھیک ہے. مثلاً میڈ ایسی زبان میں بات کرتی ہے کہ جو عام طور پہ آپ اس میں نہیں کرتے. اب آپ اس کی زبان بولنے کی کوشش کر رہے ہیں مشکل سے، تو ایک طرح کا تکلف ہی ہو گیا یہ. لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کچھ بن کے دکھا رہے ہیں یا آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ حکم ہے کہ آسانی پیدا کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. جی. تو اس کے ایکسنٹ میں بات کریں گے، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ کے پاس جب ڈفرینٹ قبائل کے لوگ آتے تھے تو آپ ان کے ایکسنٹ میں ان کو سمجھاتے تھے. بعض اوقات جیسے ایک یمن کا شاید قبیلہ آیا جو اپنی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بے کی بولی، فے کی بولی اور اس طرح ہے نا، تو ان کے بھی لام کی جگہ شاید وہ میم بولتے تھے یا بے بولتے تھے. امن البر کو امنم بری کر کے بولتے تھے. تو بہرحال میں اس لہجے کو نہیں دہرا سکتی، مجھے یاد نہیں پوری طرح، صرف پہلا لفظ یاد ہے، امن البر کو امنم بری. اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف کر رہے تھے؟ نہیں. اور کیا آپ نے ہر وقت یہ بولنا شروع کر دیا؟ نہیں. آپ کیا کرتے تھے کہ ان کو سمجھانے کے لیے. اب مثلا یہاں متنطعون میں گلا پھاڑ کے بولنے والا بھی شامل ہے. اب اگر ایک شخص جو سنتا ہی بہت کم ہے، آپ زور سے بول کے اسے سنا رہے ہیں، تو کیا آپ متنطعون میں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں. ایز پر نیڈ اس کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو آسانی پیدا کر رہے ہیں. اسی طرح ایک شخص اگر امریکن ایکسنٹ میں بات کر رہے ہیں اور آپ کو وہ ایکسنٹ آتا ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، لیکن کوئی امریکن آ جاتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اب آپ دیسی لہجے میں انگریزی بولیں گے؟ نہیں. اس کے لہجے میں بولیں گے. کیا مقصد ہوگا؟ روب جمائے، تکلف کریں؟ از دس فار تکلف؟ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے. مقصد فرق ہے. جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ بن کے دکھانا اور ان نیچرل ہو جانا. دیٹس ناٹ بینگ ان نیچرل، دیٹس ویری نیچرل. کہ جہاں جیسے لوگ بات کر رہے ہیں آپ ان کے سٹائل میں جا کے ان کو سمجھا رہے ہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. دیندار لوگ ہیں وہ تھوڑے سے الگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو سارے نارمل ہیں جن کو ابھی تک علم نہیں حاصل ہوا، سماؤ جیسے
اصل میں ہر ایک اپنے کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ سیکیور ہوتا ہے نا. لیکن ہمیں دعوی پرپز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی شادی میں جائیں یا کسی بھی مجلس میں جائیں, کسی دعوت میں جائیں تو صرف اپنے دوستوں کو مت سلام کریں, دوسروں کو خود جا کے سلام کریں, ان سے ملیں. صرف یہ نہ سوچے کہ اچھا میں تو ان کو جانتی نہیں, یہ کون ہے, تو بھی کیسے جانیں گے جب تک آپ جا کے بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک کبر کی پھر ایک قسم ہو جاتی ہے کہ نہیں دوسرا میرے پاس ہے. ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے اور ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ صرف فیس ویلیو پہ نہیں لیں لوگوں کو. ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا کہ بعض اوقات ہم دیکھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے سر نہیں ڈھانکا ہوا تو ہم پہلے سے ایک امیج قائم کر کے ججمنٹل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی تو سارا دماغ ہی کچھ اور ہوگا, اس لیے بہتر ہے ہم بچ کے رہیں. کوئی ہوا نہیں ہے, آپ کو کھا نہیں جائے گا. آپ جا کے بیٹھیں, بات کریں, ہو سکتا ہے آپ کی بات اس کو اتنا متاثر کر دے کہ وہ بھی اگلی دفعہ سر ڈھانک لے. ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے. یہ جو ججمنٹل ہونا ہے اور بدگمانی کرنا ہے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا ہے, یہ بالکل درست نہیں ہے. ہاں اگر مثلاً کوئی شخص اچھا کام نہیں کر رہا اور آپ کو اللہ نے توفیق دے دی, تو بجائے آپ دوسرے کے بارے میں برا سوچنے کے یہ تو کبھی اچھا کرتا ہی نہیں, یہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ سمجھ دی کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یا اللہ اسے بھی تو دے دے. یہ ہے خیر خواہی کہ جب کوئی نہیں کر رہا اچھا اور اس سے آپ کھجنے اور چڑھنے کی بجائے کیا کریں, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تو اسے بھی دے دے. جی اس طرح کی کئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پھر دیکھا یہ جائے گا کہ اصل یہ کیوں کروایا جا رہا ہے, یعنی کہ مقصد کیا ہے. جیسے کسی بھی چیز کو ڈراماٹائز کیا جاتا ہے یا وقتی طور پر ایک اسکٹ کر کے آپ بچوں کو دکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یا بڑوں کو بھی, تو جب عملی شکل میں کوئی چیز کر کے کوئی دکھا دیتا ہے تو وہ اس کیریکٹر کے ذریعے بات جلدی سمجھ آ جاتی. پھر یہی کہ مقصد کیا ہے. اگر اس کا مقصد آپ کو کوئی خاص چیز سکھانا ہے یا کوئی فائدہ پہنچانا ہے تو ٹھیک, وقتی طور پر آپ نے کر لیا, لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیے کہ آپ اسی سٹائل میں اب سوچنا اور بولنا اور کرنا شروع کر دیں اور آپ کچھ سے کچھ بن جائیں. جی جیسے ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم کو دینا نہیں چاہتے, رغبت میں اس کو رکھ لیتے ہیں, ہمارے کوئی سوال کوئی بات نہیں, اس کو مجاملہ کہتے ہیں, یہ تکلف نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کچھ دے رہا ہے, نہ وہ ہماری ضرورت کا ہے, نہ ہمیں پسند ہے, تو ہم لینا نہیں چاہتے, تو ہم انکار کر دیں, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ لینا چاہیے اور اس کو کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دینا چاہیے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات اس شخص کے پاس وہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دے سکے, وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا جو آپ کی ضرورت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کوئی عورت کسی پڑوسن کو تحفہ دینے میں آر محسوس نہ کرے, خواہ وہ کیا ہو, بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. اب ہو سکتا ہے بعض اوقات پائے پکتے ہیں, بچے نہیں کھاتے, اور آپ پھر وہ چیزیں پکاتے نہیں, آہستہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے کھانی نہیں, تو کیا اب اتنا تکلف کیا جائے. لیکن اب کوئی آپ کو بھیج دیتا ہے, نہ آپ خود کھاتے ہیں, نہ آپ کو پسند ہے, نہ آپ دے سکتے ہیں, لیکن ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے, آپ اس کو خوش دلی سے قبول کر لیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیکسٹ ڈور ہمسائے پسند کرتے ہوں. گفتگو میں, معاملات میں, ملاقاتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے. کوئی چیز ہمارے پاس آئی ہے, مثلاً کسی نے ہم کو مٹھائی دی اور ہم کو شوگر ہے اور ہم مٹھائی نہیں کھا سکتے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ ہمارے دوستوں میں سے کس کو مٹھائی پسند ہے, اتنا تو پتا ہونا ہی چاہیے. اگر اتنا بھی نہیں پتا تو دوستی کس چیز کی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو اپنے دوست کو بھجوا دیں. اب یہ چیز جو ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے کرو, چونکہ مجھے شوگر نہیں پسند تو اس لیے میں دوسرے کو کھلا دوں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہو لیکن میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کھا سکتی, تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے کہ ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں. اور دیکھیے آخر جو چیزیں بھی بنتی ہیں وہ کسی نہ کسی کام سے ہی بنتی ہے نا, تو اگر ہمارے کام کی نہیں تو ضروری نہیں کہ کسی کے بھی کام کی نہ ہو, وہ کسی اور کے کام کی ہو سکتی. لیکن اگر آپ خود خرید کے کوئی چیز دے رہے ہیں کسی کو, تو پھر اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھیے کہ جو چیز آپ اپنے لیے نہیں خریدتے وہ لینے دینے کے لیے مت خریدیں,
فضول فالتو چیزیں. یہ خواتین کی بہت سی عادت ہوتی ہے کہ سیلز میں چلی جاتی ہیں اور جو بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں سستے داموں صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ پاکستان جانا ہے نا, تو لینے دینے میں کام آ جائیں گی. کیا اپنے لیے لیں گے وہ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ چھوٹی سی چیز دیں, تھوڑی دیں, لیکن وہ دیں کہ جو دوسرے کا دل خوش کر. تحفے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کا دل خوش کرنا. اور اگر آپ دل ہی نہیں خوش کر پائے بلکہ الٹا کسی کے دل بوجھل کر دیا تو کیا فائدہ اسے تحفے کا؟ الا یہ کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ یہ پسند کرے گا یا نہیں. غلطی ہو جائے تو اور بات ہے, ورنہ جان بوجھ کے یہ نہ کیجیے. چلیے اس حدیث کو بھی آپ کیا کریں گے؟ زبانی یاد کریں گے, ٹھیک ہے, اور شیئر کریں گے اور عمل کریں گے. اور جو بھی آپ کی زندگی میں روز کی روٹین ہے اس میں آپ اپنا جائزہ لیں گے, احتساب کریں گے کہ میں کہاں کہاں ان نیچرل ہو گئی, کہ دس از ناٹ می. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث, حدیث نمبر 58. عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش رواہ ابن حبان کتاب الایمان. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن تانا دینے والا, لعنت کرنے والا, نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء ولا الفاحش. رواہ ابن حبان کتاب الایمان. لفظی ترجمہ ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیسا نہیں ہے المؤمن مؤمن بالطعان بہت تانے دینے والا. طعان فعال کے وزن پر ہے. فعال کون سا صیغہ ہے؟ مبالغہ کا. شابش, بہت زیادہ کوئی کام کرنا. ولا اللعان اور نہ بہت لان تان کرنے والا, لعنت کرنے والا. ولا البذیء اور نہ بےہودہ کلام کرنے والا. بدیعی کا لفظ جو ہے یہ بذا سے ہے. بذا کہتے ہیں بےہودہ کلام کو, نازیبا گفتگو, فحش بکنا. ولا الفاحش اور فحش بات کرنے والا یا فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. اب مومن کے انداز گفتگو پر بات ہے کہ مومن کے اندر کیا چیزیں نہیں ہوتی, اس کی گفتگو میں کیا نہیں ہوتا. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اس کی گفتگو کیسے ہوتی ہے, یعنی سچی گفتگو ہوتی, سنی سنائی باتیں نہیں کرتا, اور پھر تکلف نہیں کرتا, گلا پھاڑ کے بات نہیں کرتا, گلے کی گہرائی میں بہت باتیں نہیں کرتا, ان نیچرل نہیں ہوتا. اسی طرح اس کی گفتگو میں تانے, لان تان, فحش کلامی اور بےہودہ گوئی نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں مائنس ہونی چاہیے. اب 4 چیزیں ہیں یہاں پر. نمبر 1 تانا. تان کہتے ہیں نیزے کی جو انی ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ کسی کو کچوکا لگانا, وہ جو اس کے آگے چونچ ہوتی ہے, یہ ہے ایک طرح سے تان کرنا. یعنی ایسی بات کرنا کہ جس سے وہ دوسرے کو چبھ جائے. ہوتا کبھی آپ کے ساتھ ایسا کہ کوئی آپ کو ایسی بات کرتا ہے کہ وہ آپ کو یوں لگتا ہے جسے کسی نے تیر مارا ہو آپ کے دل پہ, اور اندر جا کے لگتا کہ آپ روئے بغیر نہیں رہتے. آپ کہتے ہیں میں ہرٹ ہو گیا, اس نے مجھے ہرٹ کر دیا. ہرٹنگ کیا ہوتا ہے؟ زخمی کر دیا نا, اس نے مجھے زخمی کر دیا. تو طعان ایسا شخص کہ جو اپنی باتوں سے دوسرے کو زخمی کر دے, اس کا دل توڑ دے. عموماً کس چیز پر تانے دیے جاتے ہیں؟ کس چیز پر تانے دیے جاتے ہیں عموماً؟ بتائیے نا, سوچئے. بتانے کو تو میں لسٹ بتا دوں گی آپ کو, پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ سوچئے تاکہ ہم وہ نہ کر سکیں. جی آپ. کسی کی خامیوں پہ, مثلاً
کسی کے حسب نسب پہ. کیا ہوتا ہے حسب نسب کا تانا؟ جی مثلاً کچھ ذاتوں کو کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ وہ ہیں ہی خراب, اور ان ذاتوں کے ساتھ بعض اوقات کچھ مذاق, کچھ لطیفے, کچھ ایسی چیزیں وابستہ کر دی جاتی ہیں کہ ان کو پھر ایک مذاق کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے. مثلاً پنجابی لوگوں کے ساتھ بعض اوقات کچھ ایسے لطیفے وابستہ کر دیے گئے ہیں کہ جو ان میں سے ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, لیکن کوئی اگر ہے تو, اور وہ ہر موقع پر کیا کیا جاتا ہے, اس خاص ذات کا یا رنگ یا نسل یا کسی خاص کیریکٹر کا نام لے کر سامنے والے شخص پہ چسپاں کیا جاتا ہے کہ تم فلاں ہو, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص, بلکہ باقاعدہ آواز دے کے ایسے بلاتے ہیں, جیسے میں کہا نا کہ جلاحا یا فلاں, جیسے کمی کمین ہو, فلاں ہو, اسی طرح گالیاں دے کے. جی آپ فزیکل ویکنیسز پہ بالکل لکھ لیجئے, ذات, رنگ, نسل, شکل صورت, کام, پیشہ. ایون پیشے پہ بھی تانے دیتے ہیں. کچھ پیشے ایسے ہیں کہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ان میں سے کوئی کام کرتے تھے. وہ کون سے پیشے ہمارے عام طور پہ کلچر میں برے سمجھے جاتے ہیں؟ مثلا معذرت کے ساتھ, میرے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن نائی, موچی, درزی, یعنی جتنے بھی مہارت اور اسکلفل پرسنز ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, یعنی اس کا تانا دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر یہ لوگ کام کرنے والے نہ ہوں, کہاں سے کپڑے پہنیں گے, اور کہاں سے حجامت بنوائیں گے, اور کہاں سے آپ جوتے کنڈوائیں گے. نسل اور ذات, اب اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس اعتبار سے, کسی کا ناک موٹا ہے یا قد چھوٹا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر ایک زوجہ محترمہ نے دوسرے کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے, وہ ٹھنگنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی ملا دیا جائے تو وہ اس کو بھی کڑوا کر دے. تو اب اگر کسی کے سامنے کوئی ایسے کہتا ہے تو یہ تانا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بچی شادی کے بعد جہیز کم لائی یا نہیں لائی, پھر کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ اگر وہ کوئی گلاس میں پانی پی رہی ہے تو اس پہ غصہ برسنے لگتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم پیچھے سے کیا لائی تھی, یہ تمہارے ماں باپ نے دیا تھا. یہ تانے ہوتے ہیں. بالکل, بعض اوقات بایولوجیکلی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں, کوئی چل نہیں پاتا, کوئی دیکھ نہیں پاتا, کوئی تو اس بنا پر کسی کو اندھا کہنا, کسی کو لولا لنگڑا کہنا, کسی کو. اب وہ لوگ بالکل تانے سن سن کے بعض اوقات اتنے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ انسان کے غیر مہذب ہونے کی بھی علامت ہے, اور یہ ایمان کے منافی ہے. یہ یاد رکھیے, یہاں حدیث میں جو لفظ آ رہا ہے لیس المؤمن, مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جو تانے دے کسی کو. کئی دفعہ ہم کیونکہ آج کل اوبیسٹی کا بہت مسئلہ ہے نا, تو ہم اپنے ہی بچوں کو جس طرح زیادہ ویٹ والے ہوتے ہیں, تو کیونکہ میں بھی کئی دفعہ یہ چیز فیس کرتی ہوں. تو مجھے ایک میری بیٹی نے کہا تھا, ماما آپ تو کہہ کے چلی جاتی ہے نا مذاق میں یا مجھے بتانے کے لیے, کئی دفعہ وہ اندر مجھے چپ جاتی ہے بات. یس, بہت صحیح بات کی. بالکل بالکل, یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے آج کل جنک فوڈ کھا لیتے ہیں یا کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اوبیس ہو جاتے ہیں, موٹاپا آ جاتا ہے, تو خود ماں باپ بھی ان کو جینے نہیں دیتے, اور ہر وقت ان کو کچھ کھا رہے ہو تو ہاتھ سے چھین رہے تھے, تم اب ہر وقت مٹھائی کھاتے رہو گے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تمہارا کیا بنے گا, تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا, تمہاری شادی نہیں ہونی, وغیرہ وغیرہ. اور کبھی دین کے معاملے میں یہ جو تم نے سر پہ چڑھا لیا نا, اب دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ دینی شعار کا مذاق اڑانا. تو ان سب چیزوں کے تانے جو ہیں, کسی کے دین, عبادت, چال ڈھال, فزیکل ویکنیس, کسی کا بھی مذاق اڑانا یا اس کی عیب جوئی کرنا سامنے یا پیچھے دونوں طرح منع ہے. تو مومن ایسا نہیں ہوتا. بچے اپنے آپ کو اتنے اسمارٹ سمجھتے ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں ہاں, کہ بڑے لوگوں کی عمر کے بھی ان کے منہ پہ ایسی بات کر دیتے ہیں, اور ان کو پیرنٹس ویری گڈ, بہت اچھی بات کی انہوں نے. یہ تو اتنے کام کی انہوں نے بات کی کہ
اس پہ ہم سب کے کان کھڑے ہونے چاہیے. بعض اوقات ہم کانفیڈینس کے نام پر، اعتماد کے نام پر خود یا اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی چھوٹ دے دیتے ہیں. اور جب وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا بچہ دراصل بہت کانفیڈنٹ ہے اور بہت اسمارٹ ہے. یا یہ کہ وہ عذر پیش کریں. آج کل کے بچے اصل میں ہیں ہی ایسے کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اس لیے ہر بدتمیزی کر سکتے ہیں. تو آپ برداشت کر لیں، یہ بچے ان کو تو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے. جی کبھی فریڈم آف اسپیچ کا نام دیتے ہیں، کبھی کچھ اور دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے ماں باپ کو تانے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا، آپ کیا جانے. جیسے سچ کہنے تو اب بات کو اس چیز کو بھی ایسے کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، ویری گڈ. بعض لوگ سچ بولنے کے نام پر دوسروں کو تانے دیتے رہتے ہیں. اچھا بعض اوقات انسان ہے نا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی وجہ ہو جاتی ہے، اب اس پہ تانے کہ میں نے تو تمہیں ایک کام کہا تھا تو تم نے وہ بھی نہ کیا. اب اگلے کی مجبوری کو نہ سمجھا. ایک تانا جس کا ہم سب کو نشانہ بننا پڑتا ہے کہ اچھا دین پڑھ رہے ہو تم، اچھا دین پڑھا رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں آتا اور تم یہ بھی نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی یہ ہم مائنس اگر کر دیں تو اس کے بغیر بھی ہم دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. اس کو کہنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ بھئی ہم سب دین پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. ہاں بعض اوقات تانا دینے سے پہلے اس کو پریپیئر بھی کر لیتے ہیں کہ مائنڈ نہیں کرنا، برا نہیں ماننا، لیکن میں سچ کہوں گی، مجھے سچ کی عادت ہے. ہو تم بڑے نالائق. جی تو مومن ایسا غیر مہذب نہیں ہوتا. پھر وللعان، اور نہ لان تان کرتا ہے. لعنت کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دینا، بد دعائیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفاعت کرنے والوں میں ہوں گے. ان کو یہ رتبہ نہیں دیا جائے گا. مثلا جیسے حافظ قرآن ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی شفاعت کرے. لیکن اگر حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لانتے کرتا ہے دوسروں پر تو قیامت کے دن اس کا یہ شفاعت کا حق لے لیا جائے گا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعض غلاموں پر لعنت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، رب کعبہ کی قسم، لعنت کرنے والوں اور صدیقوں کا کوئی جوڑ نہیں. یہ دو صفات اکٹھی نہیں ہوتی، کہ تمہیں زیب نہیں دیتا. آپ نے یہ 2-3 مرتبہ فرمایا. اس پر ابو بکر نے اپنے بعض غلاموں کو اس دن آزاد کر دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. میں کہتی ہوں صحابہ کی سچائی آپ دیکھیں. ایک بیٹی اپنے باپ کی ایک بات کو بیان کر رہی ہے صرف اس لیے کہ مسئلہ واضح ہو جائے، سچویشن بتا رہی. اور پھر ابو بکر کی بڑائی سامنے آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ان غلاموں کو ہی آزاد کر دیا جن کو انہوں نے برا بھلا کہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر لیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز کیا کہ اے ابو بکر، رب کعبہ کی قسم، لعنت کرنے والے اور صدیق میں کوئی جوڑ نہیں. یہ تو سوٹ ہی نہیں کرتا تم پر. ہم اپنے بچوں کو اگر کبھی سمجھائیں وہ کوئی غلط بری بات کر رہے ہوں تو اگر ہم کہیں کہ دیکھو، یعنی کسی اچھی چیز کو یاد کرا کے صدیق کی بات کی، یہاں دیکھو تم صدیق ہو، تم یہ کہہ رہے ہو، یہ تانا نہیں ہوگا. یہ اس کی اچھائی یاد کرانا کہ دیکھو تم اپنا مقام دیکھو. بعض اوقات کہتے تم دیکھو کس باپ کے بیٹے ہو، تم کس خاندان سے ہو، تم کس کی اولاد ہو، تم یہ کام کرو گے. تو اس طرح بھی اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. اسی طرح مشرکین پر بھی لعنت کی اجازت نہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں کافر ہے، فلاں، اس کو تو جو مرضی کہہ لو، وہ کون سا مسلمان ہے. نو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، مشرکین کے حق میں بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بد دعا نہیں کروں گا.
کیونکہ جب کسی پہ بد دعا کی جاتی ہے اور وہ اس کے اہل نہ ہو تو کرنے والے پہ لوٹ آتی. تو اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کہتے تو کیا ہوتا؟ باقی لوگ تو کھلم کھلا ہی شروع کر دیتے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم جب لعنت کرتی ہے تو اسی پر لعنت واجب ہو جاتی، اسی پہ پلٹ آتی. اور صحابہ تو اس معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ لعنت کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں ان پہ پلٹی تو ہم بھی ساتھ نہ شامل ہو جائیں. عبداللہ بن مسعود اور ان کے ایک بھائی تھے ابو عمیر. اب ہوا یہ کہ عبداللہ بن مسعود ابو عمیر کے گھر گئے تو ان کے گھر میں جا کے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو عمیر کی جو بیوی ہیں انہوں نے اپنی خادمہ کو کسی کام کے لیے بھیجا، لیکن وہ لیٹ ہو گئی، دیر کر دی اس نے باہر. تو جب وہ نہیں آئی تو اس نے کہا اللہ میری خادمہ پہ لعنت کرے، اس نے تو بہت دیر کر دی. تو عبداللہ بن مسعود نے یہ بات سنی تو باہر آ گئے گھر سے اور دروازے پہ بیٹھ گئے. جب ابو عمیر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں، آپ اندر چلے جاتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں نے آپ کی بیوی کو یہ کہتے ہوئے سنا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آدمی جس پہ لعنت کی گئی ہے اس کا مستحق ہے یا نہیں. اگر ہو تو ٹھیک، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف ہی لوٹا دی جاتی ہے. اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ لعنت کے راستے پر بھی بیٹھوں، کہ جب وہ لعنت لوٹ رہی ہو تو میں بیچ میں ہوں، کیونکہ وہ کسی پہ تو جا کے پڑے گی. یعنی منہ سے جو لفظ نکلتا ہے یا وہ کسی پہ جا کے بیٹھتا ہے اس کو وہ لگے گی دعا بد دعا، یا پھر اگر وہ مستحق نہیں تو دینے والے کو واپس لگ جائے گی، اس پہ پلٹ آئے گی. تو لان تان دونوں کٹھے آتے ہیں ساتھ ساتھ، اردو میں بھی نا، لان تان دونوں سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے ولل بدی، اور بےہودہ کلام کرنے والے بھی صاحب ایمان نہیں ہوتے. بےہودہ کلام بھی ایمان کے منافی. اور بےہودہ کلام کیا ہوتا ہے؟ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ایسے وامی، وامی کا لفظ سنا، وامی باتیں کرنا، فالتو باتیں کرنا اور گھٹیا قسم کی باتیں کرنا، بے معنی یوز لیس قسم کی ٹاک، فضول گفتگو. اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، ان کے مقابلے میں ویسی باتیں نہیں شروع کر دیتے بلکہ ان کو سلام کر دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. لغو سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کان لپیٹ کے گزر جاتے، ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ایسی باتوں میں گھسنے کا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے فحش گوئی. اب یہ جو بےہودہ کلامی، بدی اور فاحش کچھ کچھ ملتے جلتے بھی، جیسے لان تان ملتا ہے نا، اسی طرح بدا اور فحش بھی ملتا جلتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کے لیے زیادہ قابل مذمت اخلاق فحش کلامی، یعنی بد اخلاقی کی بدترین قسم کیا ہے کہ انسان بے شرمی کی باتیں کرے، بےہودہ باتیں کرے. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس یا ان کے چچا زاد بھائی میں سے کسی نے ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا تو ایک لونڈی جو تھی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی. کھانے کے مجلس سے عام طور پہ پارٹیز وغیرہ میں دعوت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ جو بیٹھے ہوتے ان میں سے کسی نے لونڈی کو کہا او زانیہ. تو انہوں نے کہا کہ چپ رہو، اگر تم پر دنیا میں حد نہ لگی تو آخرت میں لگے گی. کتنی ہے؟ کسی پہ زنا کا الزام لگانے کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے. بس. اس نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کیا کہا میں نے؟ کہا اللہ فحش کلامی کرنے والوں کو اور فحاشی کی تلاش کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو فحش لوگ پسند نہیں، ایسی گفتگو پسند نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بھاری میزان میں کیا چیز ہوگی؟ اچھا اخلاق. اور اس کے ساتھ بھی یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بے حیا کو پسند نہیں کرتا، کہ جو ایسی باتیں جن کو برسر مجلس نہیں کرنا چاہیے ان کو ہر ایک کے سامنے یہ کہہ کے کر دے کہ مجھے نہیں شرم آتی، میں نہیں ڈرتا کسی سے. اور خاص طور پر گالیاں جو بکی جاتی وہ سب فحاشی میں آتی. جیسے وہ کہتے ہیں نا ماں بہن کی گالیاں دینا،
سب کو پتہ ہی ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں آس پاس بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے کانوں میں پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت فرماتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات میڈیا کے ذریعے کس قدر بےہودہ مذاق، بےہودہ گفتگو اور فحش باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. خاص طور پر بہت سی فلموں کے اندر بہت فحش ڈائلاگ ہوتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں. اصل میں یہ جو بد زبانی، چرب زبانی، بد اخلاقی، بےہودہ گوئی، فحش کلامی، لعن طعن، یہ ایک مسخ ذہنیت کی علامت ہے. جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل سے ایسی باتیں زبان تک نہیں آتی. ایسا شخص تحمل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے ایسی گفتگو ہو نہیں سکتی. اگر کوئی شخص باز نہیں آتا اور یہ ایسی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. ایسا شخص، اس کے دل میں انسانوں کی ہمدردی نہیں ہوتی. ایسا شخص کسی کی مدد بھی نہیں کرتا، کسی کے کام بھی نہیں آتا. ویسے سقراط نے کہا تھا کہ اگر تم اتنے زبان دراز ہو کہ تمہاری زبان درازی کے مقابلے میں کوئی تم سے نہ جیت سکے تو تم کبھی بھی خیرات نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے. یعنی زبان دراز لوگ عام طور پر کسی غریب کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے. کیا سمجھ آئی اس بات سے؟ زبان دراز لوگ غریب کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ان سے آ کے کہے گا کہ میرے سر میں درد ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ہمدردی کرے کہ اچھا چلو تم یہ گولی کھا لو، کیوں درد ہو گئی، کیا وجہ ہے، وہ کیا کہے گا، اچھا کیوں درد ہوئی، وہ یہ کھایا ہوگا نا، وہ کیا ہوگا نا، علاج ہے تمہارا، جاؤ پڑے رہو درد میں. وہ اس کو اتنا برا محسوس کرائے گا کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کے سامنے بات ہی کیوں کر دی. تو چرب زبان کبھی ہمدرد نہیں ہوتا، یاد رکھیے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ میں ہمیشہ دوسرے کو بات میں ہرا ہی دیتا ہوں اور مجھ پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ پھر آپ دوسرے کی ہر بات کا جواب دے سکیں گے، ہر حجت کا جواب دے سکیں گے اور اسی میں بات ختم ہو جائے گی اور کرائیں گے کچھ نہیں. جو بہت باتونی ہوتے ہیں پھر وہ عمل کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس. تو ضرورت کے تحت بات کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی حصہ کام بھی کرو، اور ہر ایک کی بات کی حجت بنا کر اس کو بے وقوف نہ قرار دے دو. بعض لوگ بہت ایکسپریسو نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، یا وہ کام میں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. تو کسی کو صرف اس کے فیس ویلیو پہ نہیں پہچانو، یہ بھی دیکھو کہ اس کے عمل کیا ہے. اور کسی کو پہچاننے سے زیادہ خود اپنے آپ کو ہم سب کو پہچاننا چاہیے، کیا کہ ہم کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن